ابھی آپ کو خبر دیں، وفاقی کابینہ نے لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے لیے امدادی پیکج کی منظوری دے دی ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بتایا کہ وفاقی کابینہ نے 2 کابینہ کمیٹیز کی رپورٹس کی منظوری دے دی ہے۔ کابینہ سے منظوری امدادی پیکج کے تحت 5 سال سے لاپتہ افراد کے اہل خانہ کو 50 لاکھ روپے کی امداد دی جائے گی۔ امدادی پیکج میں لاپتہ افراد کے خاندانوں کی قانونی مدد بھی شامل ہے۔ وفاقی وزیر قانون نے کہا کہ افراد کے لاپتہ ہونے کی ذمہ دار صرف انٹیلیجنس ایجنسیز نہیں ہیں، لوگوں کے لاپتہ ہونے کی اور بھی کئی وجوہات ہیں۔ کسی شخص کا لاپتہ ہونا اٹ سیلف فیملی کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے، اور اس فیملی کے لیے 5 ملین پر فیملی جو ہے وہ سپورٹ پیکج اس کا اعلان کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے، کابینہ نے فیصلہ کیا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اس کے لیے انہوں نے کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ یہ ہدایت بھی ہے اس میں شامل کہ جو اس سے جڑے ہوئے دیگر قانونی امور ہیں، ریلیف سے متعلقہ بھی اور فیوچر جو لیجسلیٹو میئرز جو بھی ہو سکتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اس پہ بھی کام جو ہے وہ کیا جائے گا، اور اس کو ایفیکٹولی نادرا کو جو ڈائریکشنز دینی ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ان کی جو بینک اکاؤنٹس اور ان کی وراثت سے متعلقہ جو جائیداد سے متعلقہ مسائل ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ ریونیو اتھارٹیز کو جو ڈائریکشنز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گی، اور وہ ایک میکنزم کے تحت جائیں گی۔ اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حکومتی اتحاد سے رابطوں کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تحریک تحفظ آئین کے سربراہ محمود خان اچکزئی کی جانب سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے باضابطہ رابطہ کیا جائے گا۔ نواز شریف اور آصف علی زرداری سے مذاکرات کے لیے آئندہ ہفتے رابطوں کا امکان ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ پاکستان بار کونسل نے متفقہ قرارداد میں کہا ہے کہ آئین کی تشکیل اور قانون سازی کا اختیار پارلیمنٹ کو ہے۔ اپنے بیان میں عرفان صدیقی نے کہا کہ یہ عدلیہ کے لیے واضح پیغام ہے کہ ہر ادارے کے لیے اپنی آئینی حدود میں رہنا لازم ہے۔ عدلیہ نے 2022 میں آرٹیکل 63A کی تشریح کرتے ہوئے مرضی کا آئین لکھا۔ 12 جولائی کے فیصلے میں الیکشن ایکٹ اور آئین کے واضح آرٹیکلز کو غیر مؤثر کر دیا گیا ہے۔ اس صورتحال میں وکلاء نے پارلیمنٹ کی پشت پناہی کا اعلان کر کے تاریخی کردار ادا کیا ہے۔ اب پارلیمنٹ کے سامنے 2 ہی راستے ہیں، آئین کو غیر مؤثر ہونے سے بچائے یا آئین و قانون کی رسوائی کا تماشا دیکھے۔ حکومتی ترجمان نے کہا ہے کہ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل وفاقی کابینہ میں زیر بحث نہیں آیا ہے۔ حکومتی ترجمان کے بیان میں کہا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل اسمبلی میں بھیجنے کی جزوی منظوری کی خبر گمراہ کن ہے۔ یہ بل ایک پرائیویٹ ممبر نے قومی اسمبلی میں پیش کیا ہے۔ کابینہ کی جانب سے ترمیمی بل کے اسمبلی میں بھیجنے کی منظوری کی خبر غلط ہے۔ کراچی کے علاقے اورنگی میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور شہری کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اسی واقعے کے بارے میں بات کریں گے جیو نیوز کے نمائندے ذیشان شاہ سے۔ ذیشان، کیا تفصیل ہے اس واقعے کی؟ جی دیکھیں، بالکل یہ اب سے کچھ دیر قبل اورنگی ٹاؤن نمبر 13 میں گیس کی دکان کے اوپر 2 مسلح افراد موقع پر پہنچے تھے، اور جنہوں نے موقع پر پہنچنے کے بعد میں شہریوں کے ساتھ لوٹ مار کی واردات کی، اور جو ہی وہ جب فرار ہونے لگے تو شہریوں کی جانب سے شور شرابہ کیا گیا اور پھر ان پہ پتھراؤ کا آغاز بھی کر دیا گیا۔ لوگوں نے چپلیں بھی ماری، جس کے بعد میں ملزمان نے اندھادھند فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ کی زد میں آ کے 2 افراد شدید زخمی ہوئے، جن کی شناخت یوسف علی اور عابد حسین کے نام سے ہوئی ہے۔ تاہم اسپتال منتقلی کے دوران یوسف علی جو ہے اسپتال منتقلی کے دوران وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ اس واقعے کے بعد آج صبح بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا جب یہاں پہ ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر نیو کراچی میں بھی ایک شخص جاں بحق ہو گیا تھا۔ مجموعی طور پہ رواں سال شہر میں ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر تقریباً 85 افراد اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ جی شکریہ آپ کا ذیشان، آپ ہمیں تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے کہ بارش برستے ہی شہریوں کا گھروں کی جانب رخ، اور کراچی کی مختلف شرحوں پر ٹریفک جام ہے۔ جیو نیوز کے نمائندے سلیمان سعادت خان اس وقت آیا چندریگا روڈ پر موجود ہیں اور ٹریفک کی صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں۔ ہاں جی بالکل، میں آپ کو اس وقت چندریگا روڈ سے رپورٹ کر رہا ہوں، اور آج ہلکی اور تیز بارش جو ہے وہ وقفتاً ہو رہی ہے، اور اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ اس وقت ٹاور سے چندریگا روڈ آنے والی جو شاہراہ ہے اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دفاتر کی چھٹی کا وقت ہے، اور بڑی تعداد میں جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ٹریفک کی جو روانی ہے وہ متاثر ہے، اور نہ صرف یہاں بلکہ شہر کی مختلف اہم شاہراہیں، شارع فیصل، کلب روڈ اور دیگر جو اہم شاہراہیں ہیں وہاں پر جو ہے وہ ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ شہر کے دیگر جو علاقے ہیں وہاں پر اہم شاہراہیں جو ہے وہاں پر تو پانی اس طرح سے موجود نہیں ہے، البتہ گلی کوچوں میں پانی موجود ہے۔ یہ ہے اس وقت کی ٹریفک اپڈیٹ۔ جی ابھی آپ کو بتائیں گے خیبر پختونخوا اسمبلی کے ارکان کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی ہے، کیا وجہ بنی، بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز رسول داور سے۔ رسول داور، کیا پتہ لگا اس ہاتھا پائی کے بارے میں؟ جی بالکل، خیبر پختونخوا اسمبلی میں پی ٹی آئی پی کے جو رکن ہے اقبال وزیر، ان کی ایوان میں بانی پی ٹی آئی سے متعلق نازیبا الفاظ ادا کرنے پر پی ٹی آئی کے جو
मेंबरान है वो इस्तीफा हो गया और इसके अलावा गालम गलोच हुई, नौबत हाथापाई तक भी पहुंच गई। स्पीकर ने इस दौरान कहा कि अगर ये अल्फाज वापस नहीं लिए गए तो मैं उसकी मेंबरशिप सस्पेंड कर लूंगा। अभी हुकूमती अरकान का ये कहना है कि चूंकि उन्होंने बानी पीटीआई के खिलाफ नाजेबा अल्फाज अदा किए हैं, जब तक वो माफी न मांगे तब तक उसको ऐवान में आने की इजाजत न दी जाए। अरकान सख्त दोनों जानिब से जो इकबाल वजीर है जो पीटीआई शुमाली वजीरिस्तान से जो कामयाब हुए हैं, और इसके अलावा पीटीआई के जो जितने भी असम्बली में मेंबरान हैं इनके दरमियान बहुत ज्यादा एक किस्म की नौबत हाथापाई तक जा पहुंची। तो उसके बाद स्पीकर ने कहा कि तब तक मैं उसकी मेंबरशिप सस्पेंड कर लूंगा अगर वो जमात इस्लामी की तरफ से महंगाई, बेरोजगारी और बिजली बिलों के खिलाफ लियाकत बाग में धरना जारी है। पीटीआई इस्लामाबाद और रावलपिंडी की क़यादत जमात इस्लामी के धरने में पहुंच गई। इस्लामाबाद से शुएब शाहीन, आमिर मुगल और रावलपिंडी से शहरयार रियाज धरने में पहुंचे। कायम मकाम अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने पीटीआई क़यादत का इस्तकबाल किया। बानी पीटीआई ने जमात इस्लामी के धरने की हिमायत की थी।